اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ قرآن شریف کی 12 نمبر کی سورت یوسف ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن صورت قرار دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس صورت کو احسن صورت کیوں کہا گیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں رکھوں گا، اور کسی وقت بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ کچھ حقائق جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ 12 ستارے، 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب وہ جاگے تو انہوں نے اپنی خواب کو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے یا آبات انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیت لهم ساجدین، یعنی 11 ستارے، چاند سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا اس بات کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ برگلائے گا اور وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا بات چلتی رہی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، لیالہ اور راحیلہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیلہ تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، اور دوسرے بھائی دوسری بیوی سے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ باپ یوسف سے بہت پیار کرتا ہے، جب کہ ہم زیادہ ہیں اور قوت والے ہیں، لیکن وہ ہمیں چھوڑ کر یوسف سے بہت پیار کرتے ہیں، لہٰذا ایسا کرنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں اسلام مشورہ کیا تو یہ طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو مارتے نہیں بلکہ کسی کنویں میں پھینک دیتے۔ یہ قصہ چلتا ہے، وہ کنویں میں پھینک دیتے ہیں، وہ ایک قافلہ آتا ہے، وہ انہیں جو وہاں سے نکالتا ہے، اور نکال کر وہ مصر میں جا کر ان کو بھیج دیتے ہیں، اور جو اس کو خریدتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کا اچھا طریقے سے خیال رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ یہ سارے انبیاء چلتے آ رہے تھے۔ دیکھو خدا کی شان، یعنی بیٹا نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، کیسا احسان اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کر بتایا انہوں نے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ دیکھیے کچھ باتیں موقع محل کے مطابق کی جاتی ہیں۔ وہ بات جو خواب یوسف علیہ السلام نے سنایا تھا اپنے باپ کو، اور باپ نے کہا تھا کہ اس بات کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، لیکن انہیں پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ وقت آئے گا، تعبیر بتائی تھی انہوں نے، لہٰذا وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نہیں کھا گیا۔ ان کی بات پر، بیٹوں کی بات پر اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن رضا بے رضائے الہی ہو گئے، راضی بے رضا الہی ہو گئے۔ دیکھیے فوتگیاں تو پہلے سے ہوتی آ رہی ہیں، پہلے بھی لوگ مرتے تھے، لیکن کوئی بھی اتنا نہیں روتا تھا۔ لیکن اگر یہ پتا ہو کہ بیٹا مرا نہیں ہے
بلکہ دور کر دیا گیا ہے، تو اس کی یاد میں وہ بہت روتے تھے، بہت یاد کرتے تھے، لیکن اپنے بیٹوں پر اظہار بھی نہیں کرتے تھے۔ قصہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ جب قحط پڑا اور یوسف علیہ السلام کی مملکت میں اناج وافر تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے کے لیے گئے، تو انہوں نے اناج دیا، پیسے بھی ان کے سامان میں واپس رکھ دیے اور کہا کہ اپنے بھائی کو لے کر آنا، نہیں تو تمہارے لیے اناج نہیں ملے گا۔ خیر قصہ چلتا رہا، تو بھائی حضرت بنیامین کو ساتھ لے گئے۔ جب ساتھ لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے کہا، میں تمہارا بھائی ہوں، غم نہ کرو، لیکن جو بات ہم کرنے لگے ہیں اس پر پریشان نہیں ہونا۔ یعنی انہوں نے بادشاہ کا پیالہ جو تھا وہ اس کے سامان میں رکھ دیا، اور پھر چوری کا الزام لگا، اس کو تلاش کیا، نکلا اس کے سامان میں سے اور انہیں روک لیا گیا۔ جب یہ بات خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا، اصل اللہ یاتی بہم جمیعا، کہ اللہ ان سب کو جلد لے آئے گا۔ دیکھو اب میں لفظ جمیعہ کی بات کرنے لگا، جمیعہ کیوں کہا انہوں نے؟ کون تھا وہاں پر؟ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تھے، بنیامین یہ وہاں تھے، اور ان کا ایک بڑا بیٹا جو وہاں رہ گیا تھا، اس نے کہا تھا میں نے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں بنیامین کو ساتھ لے کے آؤں گا، جب اس نے چوری کر لیا میں ساتھ نہیں لے جا سکتا تو میں نہیں جاؤں گا۔ وہ تین وہاں موجود تھے۔ جمیعہ کا لفظ جمع کا لفظ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے، بھیڑیا نہیں کھایا، اور دوسرے بھائی بھی ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ لائے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور بھائیوں نے بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں تمہارے غم میں روتے ہوئے جا چکی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص، اپنا کرتا دیا اور کہا کہ یہ جا کر میرے باپ کی آنکھوں پر رکھ دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب وہاں سے چلے تو یعقوب علیہ السلام نے ادھر قرآن میں کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو، اگر تم یہ نہ کہو کہ میرا دماغ چل گیا ہے، تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ سننے والوں نے کہا کہ تم تو ان کی محبت میں پاگل ہو گئے ہو، تم ایسے کہتے رہتے ہو۔ لیکن جب وہ آدمی کرتا لے کر ان کے پاس پہنچا، ان کی آنکھوں پر رکھا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ قدرتی کام ہے۔ دیکھو اگر قدرت چاہے تو جب وہاں سے وہ شخص چلا حضرت یوسف علیہ السلام کرتا لے کر، تو انہیں قرآن میں خوشبو آ گئی، لیکن جب وہ قریب تھا اس وقت نہیں پتہ لگا وہ کہاں ہے۔ خدا تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کی مرضی چلتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو سب کچھ بتا دے، اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہ بتائے۔ حضرت یعقوب بھی نبی تھے، وہ جانتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، اور ان کو بھی پتا تھا کہ یہ قدرت کی باتیں ہیں، قدرت ہی بہتر جانتی ہے، جب قدرت کو معلوم ہوگا تو ملاقات ہو جائے گی۔ لہٰذا جب ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا تھا کہ تم سارے ادھر مصر میں آ جاؤ، لہٰذا وہ سارے چلے گئے اور مصر میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے اور بھائیوں سے کہا کہ تم قافلے کے ساتھ آ جاؤ، انشاءاللہ تم صحیح سلامت وہاں پر شہر میں پہنچ جاؤ گے۔ اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے تخت پر بٹھایا تو بھائیوں نے سجدہ کیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اپنے باپ سے کہا کہ میری وہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی آج وہ پوری ہو گئی۔ حضرت یعقوب اگرچہ نبی تھے، نبیوں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ان کی یہ تو نہیں بتایا کہ انہوں نے تبلیغ کس طرح سے کی، کیسے کی، کیا کتنے مسلمان ہوئے، نہ مسلمان ہوئے، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ بیٹے کی محبت میں اتنا روئے، اتنا انتظار کیا، اور خدا تعالیٰ کے بھیدوں کو ظاہر نہیں کیا۔ یعنی اس پورے واقعے میں بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھید جو ہیں ان پر شاکر رہنا، ان کو ظاہر نہ کرنا، اور صبر کا دامن ساتھ سے نہ چھوڑنا،
यही बहुत बड़ी खूबी है और यही लोग अल्लाह ताला की निगाह में कामयाब होते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैं कभी कभी तो कहता हूँ कि मेरे चैनल यूट्यूब चैनल तफहीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिए, लेकिन शायद आप भूल जाते हैं। फिर याद दहानी करा रहा हूँ, अगर आप मुनासिब समझें तो यूट्यूब चैनल तफहीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।